اور میں نے آپ کو کہا تھا کہ میں آپ کو بتاؤں گی کہ نظر بد کی علامات کیا ہیں، کیسے انسان کے اوپر ظاہر ہو کہ یہ نظر بد لگ چکی ہے۔ سوالات آپ نے بعد میں کرنے ہیں، پہلے آپ نے اچھی طریقے سے سن لینا ہے کہ جو میں بتانے جا رہی ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا العین الحق، یعنی کہ نظر کا لگنا برحق ہے۔ اس کی پہچان امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک شخص نے پوچھا کہ میں نے سنا ہے کہ نظر بد آدمی کو قبر میں اور پتھر کو ریزہ ریزہ کر دیتی ہے، ہم اس سے کیسے بچ سکتے ہیں اور اس کی پہچان کیا ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم ایسے شخص کو دیکھو کہ اس کا رنگ اچانک سے پیلا یعنی خراب ہونے لگا ہے، یا آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے پڑنے لگے ہیں، تو سمجھو کہ اس کو نظر بد لگی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو ایک بچے کے رونے کی آواز سنی۔ آپ نے فرمایا کہ یہ بچہ کیوں رو رہا ہے، تم اس کی نظر کیوں نہیں اتارتی؟ آپ نے اس بچے کے سینے پر ہاتھ رکھ کر یہ دعا پڑھی، اللہم اذھب عنہ حرھا وبردھا ووصبھا، اے اللہ اس کی گرمی اور سردی اور لاغری دور کر دے۔ پھر کھڑے ہوئے فرمایا جب کسی کو اپنے بھائی کا وجود یا مال پسند آئے تو اس کے لیے برکت کی دعا کرے، کیونکہ نظر لگ جانا برحق ہے۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جعفر کے بچوں کو نظر لگ جاتی ہے، کیا میں ان پر دم کر سکتی ہوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، اگر کوئی چیز تقدیر سے سبقت لے جا سکتی ہے تو وہ نظر بد ہے۔ اب اس کی علامات کیا ہیں؟ جب نظر بد لگتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ رنگت خراب یا پیلی ہو جاتی ہے، آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے پڑ جاتے ہیں، پٹھوں میں یعنی کہ شولڈرز میں مسلز میں کھچاؤ ہوتا ہے، اچانک یکدم سے مسلز اچھے بھلے یعنی کہ ٹھیک تھی، صحت بالکل ایکٹیو تھے، بس اچانک کسی نے دیکھا یا کہیں خود گئے یا کوئی ایسی جگہ پہ شرکت کی محفل میں ایسی جگہ پہ، تو کیا ہوا کہ اچانک سے مسل جو ہے نا وہ بوجھل ہو گئے، بازوں میں کندھوں میں کھچاؤ، کہیں نہ کہیں سے کوئی رگ کھچ گئی، کبھی بازو کی کبھی ٹانگ کی، تو یہ رگوں کا کھچ جانا بھی نظر کی علامت ہوتی ہے۔ کھانے میں رغبت نہ ہونا، جسم میں کمزوری، چڑچڑاپن، کسی بھی کام میں دل نہ لگنا، سستی اور کاہلی، نماز اور قرآن پاک میں دل نہ لگنا، بدن میں درد محسوس ہونا، جمائیاں بہت زیادہ آنا۔ جب انسان کو نظر بد ہوتی ہے تو اس کو جمائیاں بہت زیادہ آتی ہیں، حالانکہ نیند اس کی پوری ہوتی ہے، یا وہ سونے کے لیے لیٹتا بھی ہے تو اس کو نیند نہیں آتی، ایک عجیب سی بے چینی ہوتی ہے، تو وہ یہ کیا ہے؟ نظر بد ہے۔ بدن میں بے چینی، نیند نہ آنا، ہاتھ پاؤں کی رگوں کا کھچنا، متلی ہونا، سینے میں گھٹن، سر کے بال گرنا شروع ہو جاتے ہیں، اچانک گھر کی اچھی بھلی چیزوں کا خراب ہو جانا، چیزیں سب نیو ہیں اچھی ہیں لیکن وہ خراب ہو رہی ہیں، کبھی اے سی خراب، کبھی پنکھا خراب، کبھی فریج خراب، کبھی ٹی وی خراب، کبھی لائٹ گھر کی فیوز ہو رہی ہے، یعنی کہ کوئی نہ کوئی چیز خراب ہو رہی ہے، برتن ٹوٹتے ہیں، سمجھ نہیں آتا کہ یہ نقصان یعنی کہ پیسے کا نقصان، مال کا نقصان، خواہ مخواہ میں پیسہ کہیں نہ کہیں ادھر ادھر برباد ہو رہا ہوتا ہے، برکت نہیں رہتی پیسے میں، فضولیات میں پیسہ لگ رہا ہوتا ہے، بیماریوں میں پیسہ لگ رہا ہوتا ہے، ٹیسٹ سب کلیئر آ رہے ہوتے ہیں، یہ ٹیسٹ کرواؤ وہ ٹیسٹ کرواؤ، جہاں جاؤ وہاں جاؤ، اب ڈاکٹرز کے پاس چکر لگ رہے ہیں، ہاسپٹلس کے چکر لگ رہے ہیں، انسان ہے کہ بیمار پڑا ہوا ہے، بیماری ہے کہ سمجھ میں نہیں آ رہی، ٹیسٹ سب کلیئر ہیں، تو یہ کس کی علامت ہے؟ یہ نظر بد کی علامت ہے۔ خاوند بیوی میں نچاکیاں شروع ہو جاتی ہیں، بزنس یا جاب میں اچانک سے خرابی، بچوں کا آنسوؤں کے ساتھ رونا، بچے نیند بھی ان کی پوری ہے، اچھا پیٹ بھر کے کھانا بھی کھایا ہوا ہے، یا کھانے کی طرف آتے ہی نہیں ہیں اور آنسوؤں کے ساتھ روتے رہتے ہیں، سارا دن ماں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، ماں کو چمٹے رہتے ہیں، تنگ کرتے ہیں، بے جا رو رہے ہیں، سمجھ میں نہیں آ رہا، بچے کے رونے کی وجہ سے ماں بھی چڑچڑی ہو گئی ہے، ماں بھی پریشان ہو گئی ہے، وہ بھی اپنا یعنی کہ اپنا آپ ہار گئی ہے، تو پھر بچے جو ہے خام خواہ میں ضدی بن جاتے ہیں، بلا وجہ کی ضد کرتے ہیں، معمول سے زیادہ گرمی لگنا، اتنا موسم گرم نہیں ہوتا، بس خام خواہ میں تلخی ہو رہی ہے، ہاتھ پاؤں جل رہے ہیں، جسم میں خام خواہ میں جو ہے نا وہ پسینے آ رہے ہیں، گرمی لگ رہی ہے، گھبراہٹ ہو رہی ہے، خاص طور پر کمر کے نچلے حصے میں پسینہ زیادہ آتا ہے، جس کو نظر بد لگی ہوتی ہے کمر کے نچلے حصے میں پسینہ آئے گا، یہ اس کی علامت ہے۔ اچھا بھلا صحت مند انسان اچانک گر گیا اور ہڈی پسلی ٹوٹ گئی، سمجھ ہی نہیں آئی، چھوٹی سی ہلکی سی جگہ سے پاؤں ٹوسٹ ہوا، گرا اور کوئی نہ کوئی ہڈی پسلی ٹوٹ گئی، پاؤں میں موچ آ گئی، سمجھ نہیں آیا کہ یہ ہوا کیسے، کیا ہو گیا، پہلو میں درد محسوس ہونا، انگلیاں چٹکانا،
ادھر ادھر دیکھتے رہنا، بغیر سبب کے رونا، وجہ بھی نہیں ہے، دل چاہتا کہ روؤں، کہیں دل نہیں لگتا، کسی کا سامنے کرنے کو دل نہیں ہوتا۔ چہرہ شوہر کا دیکھو تو چڑچڑا پن آتا ہے، غصہ آتا ہے، جب شوہر بیوی کا چہرہ دیکھتا ہے تو اس کو غصہ آتا ہے، چڑچڑا پن آتا ہے، وجہ کوئی بھی نہیں ہوتی، اچھی بھلی محبت نفرت میں تبدیل ہو رہی ہے، گھر کا ماحول خراب ہو رہا ہے، نہیں دل چاہتا کہ کوئی میرے ساتھ بات کرے، نہیں دل چاہتا کہ میرے سامنے کوئی بیٹھے یا میں کسی کو کوئی گھر کا کام کروں، پلکیں جو ہوتی ہیں وہ پھڑکنا شروع ہو جاتی ہیں، نیند بے ہوشی کی حالت ہے، انسان نہ سویا ہوا ہے نہ جاگ رہا ہے، سمجھ نہیں آتی کہ یہ کیا ساری کیفیات ہیں۔ یہ تمام جو باتیں میں آپ کو بتا رہی ہوں، یہ اس میں سے کچھ چیزیں یعنی کہ اکثر چیزیں احادیث سے ثابت ہیں، سب کو میں نے جمع کیا ہے، لیکن کچھ باتیں جو ہیں وہ علماء عاملین جو ہوتے ہیں ان کی سمجھیں کہ ان کے تجزیے ہیں، انہوں نے جن کو نظر بد ہوئی ہوتی ہے، جب وہ دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹرز فیل ہو گئے ہیں، تو پھر جب وہ نظر بد کا علاج کرتے ہیں، دم کرتے ہیں، تو پھر ان کے تجزیے میں یہ چیزیں آتی ہیں کہ یہ جو بیماری تھی یہ نظر بد کی وجہ سے تھی، جب نظر بد کی کاٹ کی گئی، جب نظر بد کا دم کیا گیا بارہا بار، تو اس سے کیا ہوا کہ آدمی کی صحت اچھی ہونا شروع ہو گئی۔ یہ ان کے تجزیے میں چیزیں ہیں جو انہوں نے بیان یعنی کہ بتا دی گئی ہیں، تو میں نے جمع کیا ان سب کو۔ یعنی کہ جب بھی ڈاکٹر کے یا معالج کے پاس بھی جائیں، جب یہ یقین ہو جائے کہ علاج نہیں ہو رہا، انسان کو یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اب ہر بات میں وہ کہے کہ نظر بد ہے، نظر بد ہے، نہیں، وہ اپنا آپ چیک اپ بھی کروائے، ٹیسٹ بھی کروائے، جب اس کو یقین ہو جائے کہ نظر بد ہے تو پھر روحانی علاج جو قرآن و سنت سے ثابت ہو اس طرف آنا چاہیے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے جب مصر کے لیے روانہ ہوئے تو انہوں نے خاص طور پر تلقین کی تھی کہ تم سب ایک دروازے سے داخل نہ ہونا، اس کی وجہ یہ تھی کہ کہیں میرے بیٹے لوگوں کی نظروں کا شکار نہ ہو جائے، جس کا ذکر قرآن پاک میں اللہ نے یوں فرمایا سورہ یوسف آیت نمبر 67 میں، وَمَا أُغْنِي عَنْكُم مِّنَ اللَّهِ مِن شَيْءٍ إِنِ الْحُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلِينَ، اور میں تم سے اللہ کی طرف آنے والی کوئی چیز نہیں ہٹا سکتا، حکم اللہ کے سوا کسی کا نہیں ہے، اسی پر میں نے بھروسہ کیا، اور اسی پر لازم ہے کہ بھروسہ کرنے والے پر بھروسہ کریں۔ یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ میں آپ کو اللہ کے سپرد کرتا ہوں، میری کوئی طاقت نہیں ہے کہ جو چیز اللہ تعالیٰ نے تمہاری تقدیر میں لکھ دی ہے میں وہ روک سکوں، میں نہیں روک سکتا، لیکن میں اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں کہ جس طرح سے میں تمہیں نصیحت کی ہے کہ تم سب، یعنی کہ جب مصر میں آپ گئے تھے بچے ان کے، تو آپ نے بیٹوں کو کیا نصیحت کر دی کہ آپ نے سب نے ایک دروازے سے داخل نہیں ہونا، اس طرح سے ماں باپ کو بھی چاہیے جب بھی وہ گھر سے بچوں کو بھیجیں تو بچوں کو یہ نصیحت کریں، خاص طور پر جب بچے جب جوان ہو جاتے ہیں، جب سب بچے ایک جیسے لگنے لگتے ہیں، عمر کا کوئی تضاد نہیں رہتا کہ کتنا ان کا آپس میں ڈفرینس کتنا ہے، کتنی عمر ہے، وہ سب ایک جیسے لگنے لگتے ہیں۔ کسی شادی بیاہ کے موقع پہ جائیں، کسی موت مٹی کی کسی ہو جاتی ہے، مرگ ہو جاتی ہے، کہیں جانا پڑتا ہے، کسی بھی ایسی جگہ پہ جانا پڑتا ہے، تو پھر سب بچوں کو یا تو ساتھ نہ لے کر جاؤ، گھر چھوڑ جاؤ، یا پھر یہ نہ ہو کہ دو بچے شوہر نے اٹھائے ہوئے، دو بیوی نے اٹھائے ہوئے، کوئی ادھر ہے کوئی ادھر ہے، دائیں بائیں آگے پیچھے، اور بچے ساتھ چل کے جا رہے ہیں۔ جب نظر پڑتی ہے تو ایک دم سے نظر لگ جاتی ہے، بعض پیرنٹس کو نظر لگتی ہے، ان میں سے کسی ایک کا انتقال ہو جاتا ہے، یا کوئی ایک ایسا مہلک مرض میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ زندگی بھر وہ اپاہج اور معذور ہو کر رہ جاتا ہے، زندگی تو گزارتا ہے لیکن زندگی کا سب مزے سب رنگینیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ تو اس طرح سے بچوں کو بھی نظر لگ جاتی ہے، بچے بیمار رہنے لگتے ہیں، بچے وہ پرفارم نہیں کر پاتے جو ان کو کرنا چاہیے تھا زندگی میں، والدین کے سارے خواب ادھورے رہ جاتے ہیں، بچے والدین سے باغی ہو جاتے ہیں، نفرت کرتے ہیں، نافرمان ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں بھی کیا چاہیے کہ ہم بھی جب اپنے بچوں کو اکٹھا کہیں بھیجیں، ایک تو اکٹھا بھیجنا نہیں چاہیے بچوں کو ایک جگہ پر، کہیں بھی کسی فنکشن میں بھی کسی جگہ پر بھی، اور اس کے بعد اگر جاتے بھی ہیں تو وقفے وقفے سے داخل ہوں، ادھر ادھر بکھر کے ملیں، ادھر ادھر سے جائیں، کوشش پوری کریں کہ یعنی کہ اس طریقے سے اس آیت پہ قرآن پاک کی جس کا ذکر اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا ہے، جو سے یعقوب علیہ السلام نے نصیحت کی تھی اپنے بیٹوں کو، اس کو ذہن میں رکھا جائے اور اس پر عمل کیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر سوموار اور جمعرات کو تمہارے اعمال اللہ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس دن سوائے مشرکین کے سب کی مغفرت فرما دیتا ہے، سوائے ان لوگوں کے جن کے دلوں میں بغض اور کینہ اور حسد ہوتا ہے۔ استغفر اللہ، فرشتوں سے کہہ دیا جاتا ہے کہ ان کی مغفرت کو روک لیا جائے، یعنی کہ پیر اور جمعرات کو اعمال پیش کیے جاتے ہیں، لیکن جن لوگوں کے دلوں میں حسد ہوتا ہے، کینہ، بغض، نفرت، یہ سب چیزیں ہوتی ہیں، تو کیا ہوتا ہے کہ ان کے لیے
ان کے نامہ اعمال کو روک دیا جاتا ہے، ان کے مغفرت کو روک دیا جاتا ہے جب تک کہ وہ یعنی کہ اپنے دلوں کو صاف نہیں کر لیتے۔ تو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتیں جب دیکھی جائیں، جب کسی کو بھی آپ دیکھیں، جب لگے کہ فلاں بندہ صاحب نعمت ہے، وہ اولاد کے حوالے سے ہے، وہ علم عمل کے حوالے سے ہے، وہ حسن کے حوالے سے ہے، یعنی کہ کوئی بھی چیز جو آپ کے پاس اس کی کمی ہے اس کے سامنے والے کے پاس موجود ہے، تو آپ کو کیا پڑھنا چاہیے؟ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، جس کا ذکر اللہ پاک نے سورہ کہف میں ارشاد فرمایا۔ دو باغوں والوں کا قصہ آپ نے پڑھا ہوگا کہ اللہ پاک نے وہ قصہ بیان فرمایا اور فرمایا وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ، اور جب تو اپنے باغ میں داخل ہوا تو یوں کیوں نہ کہا ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ پیاری بہنوں، اس کو اتنا معمول بنا لینا چاہیے کہ آپ جب بھی اپنے گھر میں داخل ہوں، اپنے شوہر کو دیکھیں، شوہر آپ کو دیکھیں، اپنے بچوں کو دیکھیں ہنستے کھیلتے، اپنا یعنی کہ آپ کوئی بھی اپنی نعمت کو دیکھیں، اپنی گاڑی میں بیٹھیں، آپ اپنے گھر میں جو آپ کے اللہ نے آپ کو نعمتیں دے رکھی ہیں آپ اس کو دیکھیں تو آپ فوراً ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ پڑھیں۔ یا پھر آپ جب اپنے سامنے والے کو، آپ کے فرینڈ سرکل میں، اپنے فیملی میں جائیں، اپنے خاندان میں، آپ کہیں بھی کسی اپنے غیر کو، ہمسائے کو، کسی کی صاحب نعمت کو دیکھیں تو آپ اپنا معمول بنا لیں ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ ہمارا کیا ہوتا ہے کہ ہم ہائے ماشاء اللہ تو کہتے ہی نہیں، واہ کتنی پیاری لگ رہی ہو، واہ یہ کہاں سے لیا، واہ یہ کیسے بنایا، بڑی بات ہے، اس طرح کے کلمات ہم بولتے ہیں، ہم ماشاء اللہ نہیں کہتے۔ تو ہمیں کیا معمول ہونا چاہیے ہمارا کہ ہم ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ پڑھیں۔ اپنے بچوں کو بھی یہ کلمات سکھائیں، آئینے کے سامنے جب کھڑے ہو، جب لگے آپ خوبصورت لگ رہے ہیں، آپ کی صحت اچھی لگ رہی ہے، آپ نے اچھے ڈریسز پہنے ہوئے ہیں، اچھے زیورات پہنے ہوئے ہیں، آپ کہیں جا رہے ہیں، اب اپنے بچوں کے ساتھ ہیں، اپنے شوہر کے ساتھ ہیں، آپ اپنے والدین، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ ہیں، اپنے فیملی میں ہیں، اپنے خاندان میں ہیں، اپنے فرینڈ سرکل میں ہیں، کہیں بھی ہیں، کوئی بھی چیز آپ کے دل کو بھا گئی ہے سامنے والے کی تو آپ فوراً ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ ہمارا دین کتنا پیارا دین ہے، کتنا اللہ تعالیٰ کی ذات ہم سے محبت کرتی ہے، کس طریقے سے ہمارا دین ہماری تربیت کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام چیزیں جو ہیں وہ پریکٹیکل کر کے بتائی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تھے وہ حسن اور حسین کو دم کیا کرتے تھے، جب ان کو نظر بد ہوتی، جب وہ رونے لگتے، بیمار ہو جاتے تو آپ کیا کلمات پڑھتے؟ اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ من کل عین لامہ، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کے پورے کلمات کے ذریعے ہر ایک شیطان سے اور ہر زہریلے جانور سے اور ہر نقصان پہنچانے والی نظر بد سے۔ حضرت عبادہ سے مروی ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عیادت کے لیے حاضر ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کانپ رہے تھے۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان الفاظ سے دم کیا، بسم اللہ ارقیک من کل شیء یؤذیک من حسد حاسد وکل عین واسم اللہ یشفیک، اللہ کے نام سے میں آپ کو ہر اس چیز کے شر سے بچاؤ کا دم کرتا ہوں جو آپ کو ایذا دے، ہر حاسد کے حسد سے اور نظر بد سے، اللہ کے نام سے اللہ آپ کو شفا عطا فرمائے۔ اب دیکھیں کہ جبرائیل امین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دم کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ یعنی کہ حضرت امام حسن اور حسین کو دم کیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک پہ ہاتھ رکھ کر دم کیا کرتی تھی۔ تو اس سے کیا ہو رہا ہے کہ نانا نواسے کو کر رہے ہیں دم، بیوی شوہر کو کر رہی ہے دم، جبرائیل امین ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دم کر رہے ہیں۔ دم کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ سے ثابت ہے۔ تمام دعائیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سورہ فلق اور ناس نازل کی گئی، جب آپ پر جادو کیا گیا اور سورہ فلق اور ناس نازل ہوئی تو آپ نے تمام دعائیں پڑھنا چھوڑ دیں، اس سورہ فلق اور ناس صبح اور شام 3 مرتبہ اول حدود پاک کے بعد پڑھ کر اپنے آپ کے اوپر دم کیا کرتے تھے۔ پڑھنے کا طریقہ کیا ہے کہ 3 مرتبہ اول حدود پاک پڑھا جائے اور سورہ اور فلق اور ناس تلاوت کی جائے بسم اللہ کی شریف کے ساتھ، اور پھر ہاتھوں پہ پھونک لیا جائے، تمام بدن پر جہاں جہاں تک ہاتھ پہنچ سکے وہاں پر پورے ہاتھ کو پھیلا لیا جائے۔ تو یہ عمل صبح و شام کیا جائے تو انشاءاللہ تعالی انسان نظر بد سے، حسد سے محفوظ رہے گا۔ کہتے ہیں پیر کامل نہیں ہوتا، یقین کامل ہوتا ہے۔ جتنا پختہ یقین ہوگا اللہ پر اتنا ہی اچھا رزلٹ آئے گا۔ اور ہر وقت اللہ تعالیٰ سے جو ہے دعا مانگنی چاہیے، صبر کرنا چاہیے۔ آپ کا صبر ہے وہ آپ کے حاسد کو قتل کرے گا۔ اس کے یعنی کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ اس کے تمام جو عزائم ہیں، جو آپ کے لیے پلاننگ پلاٹنگ کر رہا ہے، اس میں وہ فیل ہو جائے گا
اور آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دنیا میں باعزت رہو گے۔ اور آپ کو ایک اور عمل بتایا گیا تھا، میں بتاتے چلوں، یہ وہ ہے کہ جس کو نظر بد لگ گئی ہو وہ کیا کرے؟ وہ یہ کرے کہ ایک ٹپ میں پانی لے لے، پانی اتنا لے کہ اس ٹپ میں 2 ہاتھ رکھے تو کلائیوں تک وہ ہاتھ ڈوب جائیں، کلائیوں تک وہ دونوں ہاتھ ڈوب جائیں، اور واش روم سے باہر بیٹھنا ہے، واش روم کے اندر نہیں بیٹھنا۔ تو کیا پڑھنا ہے؟ اول آخر 7 بار درود ابراہیمی پڑھنا ہے آپ نے، 7 بار آیت الکرسی پڑھنی ہے، 7 بار سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، سورہ فلق اور ناس پڑھنی ہے، 7 بار چاروں کل جو ہوتے ہیں، یعنی کہ کیا کرنا ہے؟ 7 بار درود ابراہیمی، 7 بار آیت الکرسی، 7 بار سورہ فاتحہ، 7 بار چاروں کل، یعنی کہ قل یا ایھا الکافرون 7 بار، سورۃ اخلاص قل هو اللہ احد 7 بار، سورہ فلق قل اعوذ برب الفلق 7 بار، سورہ ناس قل اعوذ برب الناس، یہ اول تا لے کر آخر تک یہ تمام صورتوں کو 7 بار پڑھنا ہے۔ پھر اینڈ میں آپ نے 7 بار درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ اب اس پانی کو واش روم میں لے جائیں، اس میں پانی اور مکس کر لیں اور اس سے غسل کر لیں۔ پانی کے اندر پھونکنا نہیں ہے، بس پڑھنا ہے صرف۔ کیوں اکثر لوگ سوال کرتے ہیں کہ بھی پانی واش روم میں جائے گا، بے ادبی ہوگی۔ پانی کے اندر پھونکا نہیں ہے، دم نہیں کیا، صرف آپ نے پانی کے اندر ہاتھ رکھ کے پڑا ہے۔ یہ نظر بد کے جو برے اثرات ہوتے ہیں ان کو زائل کرنے کے لیے یہ مجرب عمل علماء کرام بتاتے ہیں، عاملین بتاتے ہیں، جو علماء ہیں، علماء عاملین، جاہل عاملین نہیں، علماء عاملین، وہ بتاتے ہیں۔ تو اس عمل سے کیا ہوگا؟ یہ آپ نے غسل 3 دن لگاتار لینا ہے، اس میں آپ نے ناغہ نہیں کرنا۔ 3 دن لگاتار یعنی کہ ڈیلی لیں آپ اس کو، اور اس کے بعد آپ نے ہر مہینے لینا ہے۔ یہ آپ اپنی عادت بنا لیں، کیونکہ نظر تو انسان کو لگتی ہے کسی بھی وجہ سے، تو نظر بد کو دور کرنے کے لیے، اس کو کاٹ کرنے کے لیے آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ اس کے بعد ہے سورہ آیت الکرسی ہے، وہ ڈیلی پڑھنا، ہر نماز کے بعد پڑھنا۔ سورہ بقرہ کا آخری رکوع ہے، اس کو تلاوت کرنا۔ یہ تمام سورہ بقرہ کو گھر میں تلاوت کرنا۔ یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ حاسد کے حسد سے محفوظ رکھتی ہیں، جادو ٹونا، کیونکہ حاسد جب کچھ کر نہیں پاتا تو پھر وہ آخری حد تک جاتا ہے۔ تو وہ آخری حد کیا ہے؟ وہ جادو ٹونے کی طرف مائل ہوتا ہے، وہ صرف جاتا ہے۔ یہی یہود و نصارہ کا طریقہ تھا، جبت اور طاغوت تھا، جو ہم نے آپ کو بتایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نظر لگانے والے کے بچے ہوئے پانی سے وضو کیا جائے، یعنی کہ جو پانی اس کا بچا ہوا ہوتا ہے نا، اس سے وضو کیا جائے۔ حالانکہ کوئی دیتا نہیں ہے، اور کسی سے کہا جائے گا وہ غصہ کر لے گا، لیکن آپ نے فرمایا کہ اس کو چاہیے کہ وہ جب پانی بھی مانگے اس کو دے دینا چاہیے، اس کو منع نہ کرے، غصہ نہ کرے اس بات کا کہ میں نے نظر لگا دی ہے، کیا میرے اوپر الزام لگا رہے ہیں کہ میں نے نظر لگائی ہے، میں اتنا برا ہوں۔ نہیں، اس کو بھی پتہ نہیں ہوتا، جس کی نظر لگ جاتی ہے وہ بھی اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ میری نظر کسی کو لگ گئی ہے، تو اس لیے اس کے بچے ہوئے وضو کا پانی اس سے لے لینا چاہیے۔